جگزگانے میں، اور عرب میں چاند نکلا اور چاندنی پھیلی زمانے میں، عرب میں چاند نکلا اور چاندنی پھیلی زمانے میں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، اور مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، کہیں سبحان اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے بریلی کے اعلیٰ حضرت سنیوں کے امام، ہم سب کی جان امام احمد رضا خان بریلی کی سرزمین سے کیا فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا سمجھیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا سمجھیں، خوشنما عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خوشنما عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو تیرا پیٹ، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ خاص محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ بس میں ایک نعمت کا ذکر کرنے آیا ہوں کیونکہ زیادہ لمبا وقت اپنے پاس نہیں ہے، اس کے بعد 10-20 منٹ ہمارے انجینئر صاحب بولیں گے، میں صرف ایک بات کرنے آیا ہوں، وَحُسِّنَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، لیکن ہم اس کی نعمتوں کا خیال نہیں کرتے، اس کی نعمتوں کو ہم نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ ہم کو فری میں مل گئی ہے۔ کبھی غور کیا کہ جب بجلی کا بل مہینے پہ نہیں بھرتا ہے تو بجلی والا لائٹ کاٹ دیتا ہے، اور آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کبھی سورج سے نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے گھر اجالا نہیں کرتا ہے کیا پیغام ہے، جی جی، کبھی ہوا سے نہیں کہا کہ اے ہوا اس کے گھر ہوا بن کے مت پہنچنا، اس کو ہوا نہ دینا، وہ بے نمازی ہے، وہ زناکار ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہے، وہ گناہوں میں الجھا ہوا ہے، وہ روز جھوٹ بولتا ہے، وہ روز چغلی کرتا ہے، وہ روز بدنگاہی کرتا ہے، وہ روز اپنے بھائیوں کی برائی کرتا ہے، اے ہوا اس کے گھر نہ جا کے چلنا، کبھی اللہ نے نہیں کہا۔ اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرما رہا ہے، جی کتنی بڑی نعمت ہے، معلوم ہے، یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند کی روشنی، ارے وہ تو دنیا والوں کے سب کے لیے ہے حضرات، یہ چاند کی روشنی دنیا والوں سب کے لیے، یہ سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، یہ ہوا سب کے لیے ہے، لیکن کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ناسس نام کا ایک شخص تھا اور بہت امیر و ترین شخص تھا، بہت امیر شخص، کون؟ ناسس نام کا ایک شخص، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کی جو آنکھیں تھی نا، پلکیں، وہ کھلی رہتی تھی، اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا وہ کھلی رہتی تھی، بند نہیں ہوتی تھی۔ بڑا پریشان، بڑا حیران رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اگر
یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہاری اس طریقے سے تمہیں نعمت دی ہے، اگر یہ تمہاری آنکھیں بند ہونے لگیں اور اپنے آپ کھلنے لگیں تو آپ اس کی کیا قیمت ادا کر دو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پتا کیسا شخص تھا وہ؟ رات میں سوتا تھا تو ڈاکٹر اس کی آنکھ پلکوں پہ ٹیپ لگاتا تھا اور ٹیپ لگا کے سونے کے لیے بند کرتا تھا اور پھر سب صبح کھولنے کے لیے اس کو کھولتا تھا. بڑا پریشان. یہ آنکھوں کی نعمت کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ تو چھوڑو یہ خود کے لیے پرسنل نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ہمیں اس کی قدر نہیں بچی کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھنا چاہیے. موبائل میں فلمیں نہیں، بلکہ موبائل میں اگر دیکھ بھی رہے ہو تو ناٹک دیکھ رہے ہو. جی جی موبائل میں اگر دیکھ رہے ہو تو کسی علماء اکرام کی تقریر سن لو. غلط چیز دیکھنے کے لیے نہیں آگے، کسی کی بہن بیٹی کو گندی نظر سے دیکھنے کے لیے نہیں آگے. حضرات محترم، ایسے حالات اس کے پٹی لگاتا، آنکھ میں ٹیپ لگاتا، جب اٹھتا تو کھول دیتا. اس سے پوچھا گیا اور کیسا انسان تھا؟ جیسے آج کے وقت میں امبانی تیسرے نمبر پہ، وہ حکومت 5ویں نمبر پہ، وہ 6ویں نمبر پہ، ایسے نمبروں میں اس کی پیسے والوں کی نمبروں میں گنتی تھی اس کی. حضرات محترم، اس انسان سے پوچھا گیا کہ اگر تیری آنکھیں جیسے نارمل انسانوں کی آنکھیں ہوتی ہیں ایسی ہو جائیں تو اس کی کیا قیمت ادا کرو گے؟ اللہ اکبر. وہ انسان کہنے لگا پوری دولت دے دوں گا. پتا کیا چلا کہ یہ جو نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس، اس نعمت ایسی نعمتیں ہیں یہ، ان کی کوئی قیمت نہیں. اگر تقریر کرنے والا، لیکچر دینے والا، اگر اس کے اندر یہ تھوک ہے نا، تھوک جس کو بس تھوک دیتے ہیں، ارے کیا تھوک دوں گا تیرے اوپر، کہہ دیتے ہیں ارے میں اس درجے میں تھوکوں گا. یہ تھوک بات تھوک کی آگے تم تھوک کی بات سن لو. اگر یہ تھوک نہیں بچنا منہ میں بات نہیں کر پائیں گے. یہ تھوک بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ تھوک ہے نا منہ میں لعاب، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ چھن جائے نا تو انسان موت پسند کرے گا، پر یہ نعمت کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. مطلب حاصل کلام کیا ہے میرا حاصل کلام یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چیز چاہتا ہے کہ میرے بندو تم نیک رہو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے عقیدے کو صحیح رکھو. پہلے عقیدے کو صحیح رکھو پھر نمازوں کی پابندی کرو. کیونکہ عقیدہ پہلے ضروری ہے. کیونکہ عقیدہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ابلیس کے بارے میں سب نے سنا ہوگا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے خاندان سے سنا ہوگا نا، اتنا بڑا عالم تھا، اس کی نمازوں کی کوئی مطلب نہیں نکلا. تو پھر پہلے نماز اور عقیدہ ہمارا ہے ہی نہیں. عقیدہ ایسی ہے بولے ہاں نبی تو ہماری طرح ہے، ایسا عقیدہ بھی نہیں رکھنا ہے. ارے ہماری طرح ہوتے تو پھر ان کے پسینے میں سے خوشبو ایسی خوشبو میں دلہن لگاتی تھی. پھر معراج میں گئے اور پھر نمازوں کو لے کر آئے، پھر قرآن ان کو اترا. ہم کیسے ہو جائیں گے ان کی غلاموں کی غلاموں کی غلاموں کی غلاموں کی دھول کی جوتی کی اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس کی برابر نہیں ہو سکتے. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں، بس ان نعمتوں کا ہمیں صحیح سے خیال رکھنا ہے، صحیح سے استعمال کرنا ہے ان نعمتوں کو. آج یہ بھی ہماری بہت بڑی نعمت ہے کہ آج غوث اعظم کو ہمیں ہمارے بیچ میں لیا، غوث اعظم کو ہمارے بیچ میں اللہ کے ولی بن کر آئے اور آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ غوث اعظم بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. فضل نمازی بڑی نعمت ہے، حافظ صاحب کی نعمت ہے. سن لو یہ نعمت ہے، یہ نعمت جب چلی جائے گی نا تو بڑی یاد آئے گی. ارے بڑی یاد آتی ہے. یہ نعمتیں اللہ نے ان کو راضی کر لیا تو دنیا کامیابی، دنیا کو آپ مٹھی میں لے لو گے، کامیابی تمہاری قدم چھوئے گی. اگر باپ راضی ہو گیا تو اللہ خود راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غوث اعظم کے وسیلے سے ہم کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.